تو فلسطین کے اندر ظلم بند کروا دیے. اور دنیا مانتی ہے زوروں کو، کمزوروں کو کبھی آج تک کسی کے تعلقات. آپ نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ یہ چھوٹے ممالک ہیں پاناما، ان سے تعلقات بناؤ؟ یہ جو باقی پارٹیز کے ورکر ہیں ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ آپ تحریک لبیک کو ووٹ کیوں نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی شدت پسند یا انتہا پسند جماعت ہے. اچھا ابھی تو ہم انتہا پسند ٹھہرے، ہم شدت پسند ٹھہرے، ہم بتائیں کہ فلسطین کے بچوں کے ٹکڑے کر دے اسرائیل، وہ انتہا پسند نہیں ہے. تاثر پایا جاتا ہے کہ جو اسلامی اصول ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہم اس موجودہ دور میں ماڈرنائزیشن کے دور میں ترقی نہیں کر پاتے. یہ اسلام کسی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، اسلام بے حیائی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اسلام بے راہ روی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اسلام ظلم کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اسلام اور ان سارے چیزوں کے اندر جو انصافی بددیانتی ہے اس کی راہ میں ایک حائل ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس کا نام ترقی یہ کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے. وہ ترقی یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اسلام پوچھتا ہے، لیکن اسلام حق دیتا ہے، اور اسلام ہر وہ چیز دیتا ہے جو انسان کے آزادی اور اس کا بنیادی حقوق ہے وہ اس کے دروازے پر دیتا ہے. اچھا، آپ کی جماعت کے بارے میں سب سے ایک اہم سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اسلامی قانونوں کے ساتھ، اسلامی نظام کی نفاذ کے ساتھ ساتھ وہ یورپین ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کر سکیں؟ دیکھیں، جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وفود بھیجے بین الاقوامی، اور حضور کے خارجی جتنے بھی معاملات ہیں خارجہ امور کے، ان میں، اور مجھے یہ بتائیں کہ کس نے کہا ہے کہ جو اپنے دین پر چلے وہ خارجہ معاملات نہیں رکھتا؟ آج تک یہ مغلیہ دور تک پوری دنیا کے ساتھ ہمارے خارجی معاملات رہے. اسلام اور اسلام کے اندر ایک مکمل یہ چیزیں موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ خارجہ معاملات سارے ستاون اسلامی ممالک کے موجود ہیں، یورپ کے ساتھ موجود ہیں، باقی سے ساتھ موجود ہیں، تو فلسطین کے اندر ظلم بند کروا دیے؟ بالکل بھی نہیں. تقریباً ستاون اسلامی ممالک ہیں، سارا کچھ کر لیا ہے. تو معاملات کا مطلب تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تعلقات ہوتے ہیں برابری کی سطح پر. امریکہ وہاں سے کہے اور ہم یہاں سے یس جرنل کہیں، یس جرنل کہیں یا یس سر کہیں، مشرف کو کہے کہ جناب یہاں پہ مجھے ہوائی اڈے چاہیے، تو وہ آگے سے یس سر کہے. یہ تو ممکن نہیں ہے. خارجہ تعلقات کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پاور رکھتے ہیں، ہم اپنے وطن رکھتے ہیں، ہماری چیزیں ہمارے اصولوں اور ہمارے ضوابط اور ہمارے روایات اور ہمارے مفادات کے حق میں جو ہوں گی وہ ہم کریں گے، اور وہاں سے وہ جو کہیں یہاں سے ہم مان لیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خارجہ تعلقات نہیں ہوتے، یہ تو اور کسی کو چیز کا نام ہے. خارجہ تعلقات یہ ہیں کہ وہ اپنی سطح پر اپنی حدود میں اور ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے تعلقات قائم رکھیں. اور دنیا مانتی ہے زوروں کو، کمزوروں کو کبھی آج تک کسی کے تعلقات. آپ نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ یہ چھوٹے ممالک ہیں پاناما، ان سے تعلقات بناؤ؟ یہ چھوٹا مالدیپ سے کوئی تعلقات بنائے؟ یہ کمزور ممالک جس طرح چھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں تعلقات بناؤ امریکہ سے، چین سے، اور اس سے رشیا سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے، ہماری ریاست، ہمارا ملک، ہمارا وطن اتنا دم خم والا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اتنی دم خم ہونے چاہیے کہ وہ آپ سے لوگ خواہش کریں کہ آپ سے تعلقات بنائیں. کمزوروں سے تعلقات کون بناتا ہے؟ آپ اپنے اندر افغانستان کا جو ہے وہ ایک دیتے ہیں کہ یہ افغانستان نے دیکھیں تمام جتنے بھی یورپین ممالک ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو گیا، اب کوئی آرگنائزیشن وہاں پر ورک نہیں کر رہی، ان کی معیشت بیٹھتی جا رہی ہے، تعلقات ختم ہو چکے ہیں. دیکھیں، افغانستان کے تعلقات ختم نہیں ہوئے، وہ تو ابھی بھی جاتے ہیں یورپی ممالک میں دورہ کرنے اور سارا کچھ. وہاں مسئلہ اور ہے کہ ان کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ صرف اسلام کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، اس نظام کی وجہ سے. اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ پوری دنیا میں یہ ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا وہ افغانستان والے مر گئے؟ بالکل بھی نہیں. افغانستان میں کیا بھوک ہے؟ بالکل بھی نہیں. افغانستان میں کیا عدل نہیں ہو رہا؟ میں نے تو آج تک گیا نہیں. آپ کے ذریعے اور یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے ہمیں بھی خبر، اخبارات کے ذریعے وہاں پہ کیا بد امنی ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وہاں کیا اپنے حقوق کے لیے انہیں کوئی چیز نہیں مل رہی؟ تو جب مل رہی ہے تو وہ تعلقات بھی بنا لیں گے، لوگ ان کے قدموں میں بھی آ جائیں گے جب وہ اپنے ملک کو سنوار لیں گے. اچھا، جو باقی پارٹیز کے ورکر ہیں ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ آپ تحریک لبیک کو ووٹ کیوں نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی شدت پسند یا انتہا پسند جماعت ہے، یہ ہر وقت یہ کہتی ہے ایٹم بم چلا دیا جائے یا کسی ملک پر ہم حملہ کر دیں. تو اگر سعد حسین رضوی حکومت میں آتے ہیں تو کوئی بھی ملک یا کسی اسٹیٹ سے اسٹیٹ لیول پر گستاخی کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، تو سعد رضوی کا رد عمل کیا ہوگا؟ سعد رضوی کا رد عمل وہی ہوگا جو بابا جی نے کہا ہے کہ ہاں ہماری ہر اس سے جنگ ہوگی جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرے گا. اور مجھے یہ بتائیں کہ اچھا ابھی تو ہم انتہا پسند ٹھہرے،
ہم شدت پسند ٹھہرے، ہم جناب قدامت پسند ٹھہرے، سارے الزام موجود ہیں. آپ تو بڑے امن پسند ہیں. فلسطین کے اندر ان مسلمانوں کو ذبح ہوتا دیکھتے رہے، یہ امن پسندی ہے؟ ان کے لیے جناب آج تک کوئی عملی اقدامات نہ کر سکنا، یہ امن پسندی ہے؟ اس طرح کے امن پسندوں کی باری بھی جلدی آ جائے گی. ہم انتہا پسند صحیح، لیکن ہم حق بات تو کریں گے. ہم تو، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جس نے ہماری حفاظت کرنی تھی، جس کو ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اسلامی دنیا کا اسلامک ایٹم بم کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے ذریعے کوئی مسلمانوں پر ظلم بھی بند نہیں کروا سکے، تو کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ کل کو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ باری انہوں نے سب کی لگائی ہوئی ہے، باری باری عراق آ گیا، لیبیا آ گیا، افغانستان آ گیا، شام آ گیا، برما آ گیا، چیچنی آ گیا، بوسنی آ گیا، فلسطین آ گیا، لبنان آ گیا، اس کے بعد سیریا آ گیا، اور اب یمن آ گیا. تو باری تو سب مسلمانوں کی. ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ہمارا جرم نہیں ہے، اور مسلمان جو ہے نا، اسلام جو ہے وہ انسان کو دنیا کے اندر، معاشرت کے اندر جینا سکھاتا ہے رعب اور دبدبے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، این یدم وہم صاغرون، ان کو بنا کر. لیکن ہاں یہاں حالت یہ ہے کہ ہم مقروض بھی بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے، اور ہم قرضے بھی لے رہے ہیں، اور پھر ان کی باتیں بھی مان رہے ہیں، اور پھر جناب ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اپنے ہی قوم کے اندر اپنے ہی بندوں کو. ہاں مجھے بتائیں کہ فلسطین کے بچوں کے ٹکڑے کر دے اسرائیل، وہ انتہا پسند نہیں ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے. ہم اسلام کی بات کریں، ہم دہشت گرد ہیں. تو یہ اب ہماری جو اسٹیٹ ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے خلاف کوئی صحیح اقدامات نہیں کر رہے. پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان جو ہے انہوں نے دھرنا دیا، لیکن صحیح طرح مؤثر اقدامات نہیں ہو رہے. تو یہ پھر اس کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ تو ان فلسطین کے ایجنٹ ہیں بھائی، یہ تو ان کے ایجنٹ ہیں. آپ اگلے لائے عمل کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم ناموس رسالت مارچ کراچی میں نکلا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر انہوں نے سرے عام گولیاں چلا دی ہیں مسلمانوں پر. ابھی یہ کوئی مسئلہ بنا تھا، یہ کالجز کے لڑکوں کا، جی جی، تو ان کے اوپر گولیاں چلا دی ہیں. تو یہ تو آپ کو حقوق کے لیے آپ کو کبھی باہر نہیں نکلنے دیں گے.